بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے جی سیاست.pk سے. فریال عباسی ہیں, وہ کچھ سوالات انہوں نے کیے ہیں, میں نے ان کا جواب دیا ہے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے بارے میں. تو آپ بھی ذرا اس گفتگو میں شریک ہو جائیں. سیاست.pk دیکھ رہے ہیں, فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں, سینئر صحافی اور تجزیہ کار صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے. باتیں بہت سی ہیں, بہت سے سوالات ہیں. سب سے پہلے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے پنجاب میں 31 اگست تک. جی بالکل, 5 اگست درمیان میں اصل میں آنا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے. ان کو خطرہ ہے کہ 5 اگست تک دفعہ 804 جو ہے وہ لگ سکتی ہے, اور 804 سے یہ کافی لوگ گھبراتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے دفعہ 144 لگائی گئی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کتنا ہوتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید اس بار بہت زیادہ یہ اگریسو نہ ہو سکیں پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتوں کو دبانے کے لیے, خاص طور پہ مریم سرکار جو ہے. یہ جو دفعہ کا نفاذ کیا گیا ہے, آپ نے 5 اگست کا ذکر کیا. 5 اگست کے حوالے سے عمران خان نے بھی کہا کہ 5 اگست کو تحریک نقطۂ عروج پر پہنچے گی. آپ کو وہ نقطۂ عروج کہیں دکھ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ ایسا ہوگا, پیک پہ جائے گی تحریک؟ دیکھیں, اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کو آپ موبلائز کیسے کرتے ہیں. اور اگر تو پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو گئی, اور یہ آپس میں جو ہیں ان کے اختلافات یا مختلف آوازیں جو ہیں, اگر ان میں یہ الجھے رہے تو پھر یقیناً عمران خان صاحب کے کاز کو نقصان پہنچے گا. لیکن اس دفعہ کا جو احتجاج ہے وہ بڑا ان کا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہے, اور یہ اوورسیز پاکستانی بھی کر رہے ہیں, اور پاکستان میں بھی. یہ کوئی جلوس نہیں انہوں نے کوئی, یعنی کہ کسی جگہ پہ نہیں پہنچنا, بلکہ اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کرنا ہے سب نے. اور یہ میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی نے کوئی وہ سینسیبل وے میں آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. اس دفعہ جو تحریک ہے, اب یہ تحریک کے موڈ میں ہے, یہ اب دھرنا ورنا کا جو معاملہ تھا وہ نہیں ہے, اس لیے اس طرح کی فورس بھی یوز نہیں ہو سکے گی. اور دفعہ 144 جو ہے وہ کتنے لوگوں کو یہ دفعہ 144 لگا سکیں گے, جب ہر شہر میں 100 200 یا 400 فرض کریں لوگ نکلتے ہیں, 500 لوگ نکلتے ہیں ہر شہر میں, تو اس سے ہر شہر میں تو یہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم یہ کتنے لوگوں کو دفعہ 144 کے تحت گرفتار کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس دفعہ مشکل ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی مختلف نوعیت کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس دفعہ بہتر نمبرز آئیں گے. یہ اسی نوعیت کی ہوگی. آپ کو ایک مثال دے لوں کہ جیسے 9 اور 10 اپریل کو لوگ نکلے تھے باہر, اپنے اپنے گھروں کے باہر نکل آئے, گلی بازاروں میں نکل آئے. پھر 8 فروری کو الیکشن والے دن جب نکلے, تو اسی طریقے سے یہ ایک پرامن سی کال ہے. اس میں نہ جھنڈے کی ضرورت ہے نہ ڈنڈے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ لوگ نکل آتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کے باہر, اپنے اپنے کاروباری دکانوں کے باہر ہی اگر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں فیملی سمیت, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا شو ہو سکتا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کم از کم اس کو ضرور کور کرے گی. یہ جو اینٹی رائٹس فورس بنا دی گئی ہے پنجاب کے لیے, اور ساتھ ہی جو ایک ایف ایس ایف طرز اس کا جو ایک آپ کہہ رہے ہیں جو تمام تر کہانی میں ڈالی گئی ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے حوالے سے, یہ دونوں چیزیں بھی obviously 5 اگست کی پیش نظر بھی کی گئی ہیں. اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟ یہ 5 اگست سے زیادہ 5 اگست کے بعد کی صورتحال کے لیے ہے, اور یہ جو خاص طور پہ جو ایف ایس ایف ہے, جو فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی گئی ہے, ایف سی کو درجہ دے دیا گیا ہے, یہ دراصل خیبر پختونخوا کے لیے خاص طور پہ انہوں نے بنائی ہے, اور کشمیر گلگت بلتستان کے لیے بنائی ہے. اور مستقبل میں یہی جو ایف ایس ایف ہے یہ انہوں نے بنا تو دی ہے, یہ انہی کے خلاف استعمال ہونی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں, اور وہ خصوصی ایلچی بھی ہیں فیلڈ مارشل کے, اور تمام تر امور انہوں نے ہی انجام دینے ہوتے ہیں. اس لیے یہ ان کی خواہش پہ بھی یہ سب کچھ کیا گیا ہے, کیونکہ وزیر داخلہ
اسلام آباد کے باہر اس کی کوئی بھی پولیس ان کے ماتحت نہیں ہے، نہ پنجاب کی نہ کسی اور صوبے کی پولیس، کشمیر گلگت بلتستان کی پولیس. تو اس لیے انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے کی فیڈرل سیکورٹی فورس طرز کی ایک بنائی ہے. تو بھٹو دور کی جو ایف ایس ایف تھی وہ خالصتاً اپوزیشن کے لیے تھی، اپوزیشن کے بندے اٹھائے جاتے تھے اور مروائے بھی جاتے تھے، اور اس میں بھی خاص طور پہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد اس دور میں قتل ہوئے، شہید کیے گئے، خواجہ رفیق صاحب. اور اسی دوران آپ کے چودھری شجاعت صاحب کے جو والد تھے، اور اسی طریقے سے احمد رضا قصوری کے والد تھے، جماعت اسلامی کے جو ڈاکٹر نام نہیں میرے ذہن، اس طریقے سے لاہور میں شہید کیا گیا. بہت سے لوگوں کو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں وہ ایف ایس ایف کے ذریعے ساری صورتحال کو کنٹرول کرتے تھے، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے وہ اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتے تھے. تو اب بھی جو ایف سی جو پہلے بالکل یہ بارڈر سیکورٹی فورس ٹائپ ہوتی تھی خیبر پختونخوا کے لیے، اب اس کو بنا دیا گیا ہے ایف ایس ایف کی طرز پہ، اور اس میں بھی اب ریکروٹمنٹ کی جائے گی پنجاب سے، اور موسٹلی جو ہے وہ ریٹائرڈ جو ہیں آرمی کے لوگ، ان کو اس میں بھرتی کیا جائے گا، اور اس کو پھر اسلام آباد سے مستقبل میں کنٹرول کیا جائے گا. لیکن فی الوقت یہ محسن نقوی صاحب کی خواہش تھی، اور کیونکہ نون لیگ کو بھی یہ سوٹ کرتی ہے یہ معاملہ، لیکن جب یہی فورس ان کے خلاف استعمال ہوگی تو پھر شاید ان کو اندازہ ہو سکے گا. عامر صاحب، عمران خان کی جان کو خطرہ، حکیمہ صاحبہ نے جیل سے آ کے منگل والے روز باقاعدہ اس حوالے سے بتایا، پھر عمران خان نے خود بھی نام لے کر کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس سچویشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ کروشل ٹائم چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اس وقت ہمارے جو حکمران ہیں، جو ڈیفیکٹو رولرز ہیں، وہ انڈر پریشر ہیں. اور اب چونکہ امریکہ سے خبر بھی یہ ڈسکلوز ہو چکی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات میں عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ زیر بحث آیا اور ایک مناسب وقت دیا گیا ہے. دوسری جانب جبکہ اندرون ملک اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کو اس کے بعد دورہ امریکہ کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو مشکل ان کی قید کر دی گئی ہے. یہ دور اس وقت بھی آیا تھا جب ابھی امریکہ کے انتخابات نہیں ہوئے تھے. یہ نومبر کا قتل عام ہوا ہے اسلام آباد میں، اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ معاملات طے کر لیے جائیں. لیکن اس وقت بھی عمران خان صاحب نہیں مانے تھے، اور اب بھی ادھر سے پریشر آیا اور ادھر سے انہوں نے سختیاں شروع کر دیں. تو ان کا خیال تھا کہ شاید عمران خان صاحب دوبارہ مان جائیں گے، لیکن وہ ابھی بھی نہیں مان رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف خدشہ نہیں ہے، واقعتاً یہ خطرہ موجود ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مس ہیپ نہ کر دیا جائے. اس کی وجہ ہے کہ یہ جو جیل سپرنٹ کا پریس ریلیز ہے، یہ پورے کا پورا یہ از خود بتا رہا ہے کہ یہ پریس ریلیز کم از کم یہ جیل سپرنٹ نے تو نہیں تیار کیا. اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا، باقی سب نے بھی پڑھا ہے، اس میں یہ میرے سامنے پڑھا ہے، اس میں جیل سپرنٹ نے بھی عمران خان صاحب کا نام استعمال نہیں کیا، کیونکہ عدالتی ریکارڈ کے مطابق جو اڈیالہ جیل جس شخص کو حوالے کیا گیا ہے اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. تو یہ جیل سپرنٹ جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ میرے سامنے موجود ہے، وہ تقریباً انہوں نے اس میں 15 دفعہ بانی پی ٹی آئی لکھا ہے. تو نہ ہی عدالتی ریکارڈ کے مطابق نہ ہی جیل ریکارڈ کے مطابق اس نام کا کوئی قیدی اڈیالہ جیل میں موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹ کو بھی نام لینے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا لیگل ڈاکومنٹ ہے جیل سپرنٹ کی طرف سے کہ جس میں پھر اس میں وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 2 گھنٹے کے لیے صرف ایکسرسائز کے لیے نکالا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب 22 گھنٹے قید میں رہتے ہیں، قید تنہائی اس میں ایڈمٹ کر لی گئی ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ وہی جو سیل ہے ان کا، اس سیل کے سامنے احاطہ ہے، وہاں نکالا جاتا ہے. تو یہ بھی ایڈمٹ کر لیا کہ ان کو وہیں پہ رکھا ہوا ہے جو ان کی کال کوٹڑی ہے.
پھر اس میں جو اگلی خبر، جو اگلی بات تھی عمران خان کے بیٹوں سے بات کروانے کی، وہ اس میں ایڈمٹ کر لی گئی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. پھر ڈاکٹرز کا پرائیویٹ چیک اپ وہ بھی ایڈمٹ کر لیا گیا ہے، اور یہ بھی اس میں ایڈمٹ کیا ہے جیلر نے کہ باہر سے بھی کوئی ڈاکٹر نہیں آ رہا ان کا طبی معائنہ کرنے کے لیے، صرف جیل کے اندر ہی جو طبی سہولتیں ہیں اس کے اکارڈنگلی ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. پھر یہ بھی اس میں تسلیم کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کو سوائے ایک کک کے اور کوئی سہولت موجود نہیں ہے. کھانا پکایا جاتا ہے الگ سے، لیکن ان کے پاس کوئی مشقتی یا اس طرح کا کوئی نہیں ہے. تو اس پریس ریلیز میں ہی بہت ساری چیزیں تسلیم کر لی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اس بات کا خدشہ موجود ہے. اور عمران خان صاحب نے اس دفعہ ایک کافی درمیان میں پوز رہا ہے. اس دفعہ انہوں نے کافی دیر کے بعد جنرل عاصم منیر کا نام لیا ہے اور پھر کہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو صرف اور صرف جنرل عاصم منیر صاحب سے حساب لیا جائے. تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ کیونکہ پریشر بہت آ رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ برطانیہ میں بھی ہیئرنگ ہو چکی ہے اور ادھر امریکہ میں بھی کانگریشنل ہیئرنگ ہو چکی ہے. پھر پچھلے خود صرف 3 دن کے اندر اندر جو مسلسل ڈیمانڈز آ رہی ہیں، امریکن پارلیمنٹیرینز بھی، برٹش پارلیمنٹیرینز بھی، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کا. پھر آنے والے دنوں میں قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، ان کی ملاقات بھی متوقع ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آنا ہے ادھر برطانیہ میں. تو یہ کروشل وقت چل رہا ہے. اس دوران فیلڈ مارشل کی یہ کوشش ہے کہ معاملہ عمران خان صاحب کوئی ایسا ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ کوئی معاملہ طے کر لیں جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ لوگوں کی ایک کروشل مرحلہ چل رہا ہے، لیکن اس کروشل ٹائم کے اوپر اسی روز کے لگ بھگ جب تحریک انصاف کی اپنی پولیٹیکل کمیٹی کا ایک اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پہ گڈا پور ورسز سلمان راجہ ہوتا ہے. وہاں پر علیم گڈا پور کہہ دیتے ہیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں، جو صحافیوں نے میٹنگ کی خبریں نکالی، وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی ٹویٹ نہیں مانتا. تو گڈا پور کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے، بڑا اگین میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی سنجیدہ ہے اور عمران خان نے اگر باہر آنا ہے تو سب سے زیادہ قابل اعتماد جو ہیں وہ ان کی فیملی ممبرز ہیں، اور جو بھی معاملہ ان کا سیٹلمنٹ ہونی ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیملی ممبرز کے ذریعے ہی ہوگی. عمران خان صاحب کی رہائی بھی ان کی فیملی کے ذریعے ہونی ہے، ان کی ایفرٹس کے ذریعے ہونی ہے. جو پی ٹی آئی ہے اس وقت موجود ہے لیڈرشپ، اس کا کچھ نہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون کہاں سے وہ لے رہا ہے، ہدایات لے رہا ہے، یا کون کس کا پلیئر ہے. یہ بہت سارے لوگ کلٹیویٹ ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمزور دل بھی ہیں. کوئی اپنی ولنگلی اپنی سروسز کسی نے دی ہوں گی، کوئی ویسے کر رہا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب نے اس دفعہ پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ وہ اس بارے میں سخت ایکشن لیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جائے. وہ انڈائریکٹلی لوگوں کو چیک بھی کر رہے ہیں. تو اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ پارٹی کے اندر اختلافات جو ہیں وہ اسی طرح رہیں گے، اور کلٹیویشن کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. میں ریکال کروں گا نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے اس وقت بھی بیگم کلثوم نواز جو ہیں وہ معاملات طے کر رہی تھی جنرل مشرف صاحب سے، اور انہیں اسی چینل میں نے ہی کامیابی حاصل کی تھی. جبکہ سیکنڈ ٹائم مریم صاحبہ نے یہ کام کیا اپنے والد صاحب کے لیے، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب. تو فیملی ممبرز نے ہی یہ کام کیا. اس سے پیچھے چلے جائیں تو بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی نصرت بھٹو زیادہ ایکٹیو رہی ہیں. تو ان کو بھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی بہت بڑے بڑے انکلز جو ہیں وہ چھوڑ گئے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو کو بڑے بڑے نامور لوگ چھوڑ گئے تھے، اور نواز شریف صاحب کو بھی بڑے بڑے نامور لوگ چھوڑ گئے تھے. اور بالکل کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا. تو عمران خان صاحب کا معاملہ بھی یہ ہے، لیکن عمران خان صاحب کا کو ایج جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس عوامی طاقت بہت زیادہ ہے اور پبلک سپورٹ.
وہ بہت زیادہ ہے. تو جس کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ سب چھوڑ جائیں, پھر بھی عمران خان کا جو ڈائریکٹ ایک عوام کے ساتھ اور یوتھ کے ساتھ سے ایک بہت مضبوط تعلق قائم ہو چکا ہے, وہ ہے اصل طاقت جو ہے. وہ بیلٹ ورسز بلٹ چل رہا ہے, تو بلٹ جو ہے وہ بار بار آپ استعمال نہیں کر سکتے, بیلٹ البتہ بار بار استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہے معاملہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ اختلافات بھی چلتے رہیں گے, لیکن ان کا نقصان وقتی طور پہ تو شاید ہو جائے, لیکن الٹیمیٹلی ان کا نقصان انہی کو ہوگا جو عمران خان صاحب سے دغا کریں گے. علیمہ خان کو بھی اس تمام تر سیناریو میں سائبر کرائم ایجنسی نے طلب کر لیا ہے تفتیش کے لیے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے تاکہ گراؤنڈ پر کوئی ہو ہی نہ جس سے معاملات سیٹل کیے جائیں؟ علیمہ خان صاحبہ کو, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ واحد اس وقت ہیں جو عمران خان صاحب کا پیغام ایکچوئل پرفیکٹلی نام لے کے آگے کنوے کرتی ہیں, اور اسی لیے ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے, اسی لیے ان کو گرفتار بھی کیا گیا, ڈاکٹر عظمیٰ کو بھی گرفتار کیا گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فیلڈ مارشل کا نام نہ لیں. اگر عمران خان صاحب اندر کوئی بات کرتے بھی ہیں تو آپ باہر آ کے وہ بات مت کریں. اور یہی خواہش جو ہے, ابھی جو امریکہ میں ایک کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بھی اسی خواہش کا اظہار کیا گیا, اور جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو کہا گیا کہ جی جنرل عاصم منیر کا نام نہیں لینا, آپ ملٹری لیڈرشپ کہہ لیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, لیکن نام نہیں لینا. تو علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کا ایکچوئل پیغام جو ہے وہ باہر آ کر دے دیتی ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ, اور کوئی ایشو نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کافی افیکٹو بھی ہیں, اور وہ خود بھی چیزوں کو سمجھتی ہیں. سینٹ کے ٹکٹس کا معاملہ صابر صاحب, مرزا افریدی ترجیح دی گئی عرفان سلیم اور باقی عوامی جو لوگ تھے ان پر. obviously عمران خان نے تو ایسا بالکل نہیں چاہا ہوگا, لیکن وہ جو لسٹ سامنے آ رہی ہے اس کو کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی لسٹ, بیرسٹر سیف کی لسٹ, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی یا بیرسٹر سیف کی لسٹ ہوتی تو اس میں مراد سعید کو نہیں ہونا چاہیے تھا, فیصل جاوید کو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس میں باقی نام جو ہیں اعظم سواتی کو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ لوگ پھر نہ ہوتے. تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور بیرسٹر سیف کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے. تو یہ ہر جگہ ہی اختلاف تو ہوتا ہی ہے. جیسے آپ دیکھ لیں مسلم لیگ نواز میں بھی یہی سے, مسلم لیگ نواز کو آپ دیکھ لیں نا کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ڈراپ کر دیا تھا. اس میں آصف کرمانی صاحب تھے, ڈاکٹر آصف کرمانی جو ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دیا, اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ڈراپ کر دیا تھا. اسی طریقے سے طلال چودھری صاحب کو ایم این اے کا ٹکٹ نہیں ملا تھا, ان کو ڈراپ کر دیا تھا, پھر ان کو سینٹ میں ایڈجسٹ کیا. جی سوری فار انٹرپشن, لیکن بیرسٹر سیف نے جو بھی کہا ہوگا ٹھیک کہا ہوگا, یعنی ان کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے واقعی ایسا کیونکہ عوام اس پر ریئیکٹ کرے؟ دیکھیں اب مسئلہ یہی ہے کہ نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ایسی ہے نہیں, کیونکہ یہ کنفیوژن اس طرح ہوتی ہے, اور یہ نیچرل سی ہے. یہ جو مثالیں دے رہا ہوں میں, نون لیگ کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے. جب نواز شریف صاحب گرفتار تھے, سین سے غائب ہوتے ہیں, یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب ایگزائل میں تھیں, تو پھر اسی طرح ہی کرنا پڑتا ہے. نواز شریف صاحب جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے کر کے چلے گئے تھے, پھر جاوید ہاشمی صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا تھا. تو یہ معاملات اسی طرح ہی ہیں. اب جب تک عمران خان صاحب تک فل ایکسیس نہ ہو, اور پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ بتا سکتی تھیں, ڈاکٹر نورین صاحبہ بتا سکتی تھیں, انہوں نے بھی کوئی ایسی ایڈورس ابھی تک بات نہیں کی. تو اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں. ٹھیک ہے, وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اسی طریقے سے لوگ موجود ہیں. اب ہر پارٹی میں ایسا ہوتا ہے, فیورٹزم بھی چلتی ہے, باقی چلتا ہے. تو اس وقت جو جن کے ہاتھ میں باہر اختیار ہے وہ ظاہر اپنا کچھ نہ کچھ کریں گے, اور مرزا افریدی بھی انہی میں سے ایک ہے. لیکن بہنوں نے باہر اگر یہ تو کہا تھا صابر صاحب کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی اپنی مشاورت سے سینٹ ٹکٹس کے اوپر معاملہ طے کر لے, تو پارٹی بھی مشاورت کے بعد مرزا افریدی کو ترجیح اگر دیتی ہے تو نظریہ ختم نہیں ہو جاتا وہاں؟ تو یہ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے
کیونکہ پہلے بھی بہت سارے کمپرومائزز یوں سے کہہ لیں کہ ہو گئے ہیں. یہ ساری چیزیں تب ٹھیک ہوں گی جب عمران خان باہر آ جائیں گے. جب تک عمران خان جیل میں ہے تو یہ پی ٹی آئی کے اندر اسی طرح ٹوٹ پھوٹ چلتی رہے گی, اور یہ ہر جماعت کے ساتھ یہی ہوا ہے. بڑے بڑے ابھی پی ٹی آئی کو تو خیر بہت کوئی بڑا نام ابھی تک چھوڑ کے نہیں گیا. میں آپ کو پیپلز پارٹی کے بتا دوں کہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب چھوڑ گئے تھے, ڈاکٹر فاروق لغاری صاحب چھوڑ گئے, پھر غلام مصطفیٰ کھر چھوڑ گئے. یعنی کہ اتنے بڑے بڑے نام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو چھوڑ گئے تھے جن کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو اتنے بڑے بڑے نام چھوڑ گئے تھے, ان کے پاس وہی 17 سیٹیں رہ گئی تھی, 15-20 لوگ رہ گئے تھے, باقی سب چھوڑ گئے تھے. یہ اس وقت آپ کو جو نظر آ رہی ہے نون لیگ, یہ 70% تو وہ ہے جو کاف لیگ میں اور مختلف جماعتوں میں جا کے پھر واپس آئی ہے. تو یہ سارے 2002 اور 2008 کی اسمبلی میں یہ ان میں سے میجورٹی موجود تھی. تو اس لیے یہ ایک نیچرل سا ہے, یہ چلنا ہے. اور جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آتے, پارٹی کی لیڈرشپ ان کے پاس نہیں آتی, قیادت نہیں آتی, تب تک یہ چیزیں اس طرح ہی ہوتی رہیں گی. کیونکہ سارے اس وقت ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں ہیں, پھر آپ کے چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, وہ اپنے آپ کو انہوں نے بھی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے اسی لڑائیوں کی وجہ سے, اور یہ جو آپس میں کھینچا تانی ہے. تو اس لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوتا رہے گا. یہ سجاد برقی اور زلفی بخاری کا معاملہ, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یعنی یہ جو انٹرنیشنل چیپٹر ہے اس کے اندر بھی اب لڑائی شروع ہو چکی ہے باقاعدہ طور پہ. میرا خیال ہے کہ یہ لڑائی کم ہے اور اس کو بڑھاوا زیادہ دیا جاتا ہے, کیونکہ جیسے ہی کوئی مومنٹم بنتا ہے نا, تو اس وقت ان چیزوں کو, مثلا آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک خبر ہے وہ فیڈ کی گئی ہے سب کو. یہ میں اپنی معلومات کی حد تک آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک واٹس ایپ کے ذریعے وہ خبر فیڈ کی گئی ہے, اور یہاں تک کہ ٹیلی ویژن چینلز نے وہ ٹکرز بھی اپنی اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی, ایز اٹ از چلا دیے. اور وہ تھی سینٹ کے ٹکٹ الیکشن کے لیے, اور بیرسٹر سیف, اور پھر فلان نام پہ اختلاف, فلان نام پہ اختلاف, یہ فیڈ کی جا رہی ہیں خبریں اور میڈیا چلا رہا ہے. اور اس کے بعد دوسری طرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافی آوازیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو یہ اگین میں کہوں گا کہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ جب گھر کا بڑا کہیں باہر گیا ہو یا ہاسپٹل چلا جائے یا ادروائز چلا جائے, تو پیچھے بچے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے تنگ تو کرتے ہیں والدین اگر نہ ہوں گھر پہ. ڈونلڈ ٹرمپ کی خبر امریکہ سے دورہ پاکستان, جھوٹی خبر چلوائی گئی آج پاکستان میں, ڈول پیٹا گیا اس پہ باقاعدہ بیٹھ کر, کیوں اس جھوٹی خبر کی ضرورت پڑی؟ میرا خیال ہے کہ بیوقوفی کی گئی ہے. اگین وہی بات ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں تاریخوں کا, حالانکہ اس پہ میں نے نا کل ہی ویلاگ کیا ہے اور اس میں مینشن کیا ہے کہ 17 سے 19 ستمبر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آنا ہے امریکہ, برطانیہ آنا ہے, اور یہ سارا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پہ رپورٹ کر چکا ہے, اور ان کی انگیجمنٹس یا آفیشیل اسٹیٹ وزٹ ہے ان کا. تو اس لیے یہ کہیں سے کوئی خبر آئی تھی کہ بھارت وہ آ رہے ہیں, انہوں نے ابھی ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی, تو وہ ہو گیا کسی نے فرمائشی خبر تھی یہ, اور فرمائشی خبر کو دیکھا دیکھی پھر سارے چلا دیتے ہیں. تو ادروائز چیک کوئی نہیں کرتا, اور اگر چیک کر کے خبر چلائی جاتی تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی نہ ہوتی. آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ جیسے ہی یہ خبر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دورہ پاکستان کی جو فیک خبر ہے چلی, اس کے فوراً بعد ایک ٹرینڈ شروع کیا گیا, اور وہ ٹرینڈ یہ تھا کہ اب دیکھنا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اس پہ کتنے شادیانے بجائیں گے, اور کیا اب اسرائیل پہ بیان آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس طرح کا ایک ٹرینڈ, اور وہ سوشل میڈیا پہ کمپین لانچ کر دی گئی تھی. یہ تو اعجاز سید صاحب نے اچھا کیا کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے تو انہوں نے وہ خبر واپس بھی لی اور اس پہ معذرت بھی کی.
ان کی بہت اچھی بات کی انہوں نے. تو باقی میرا خیال ہے ابھی تک جنہوں نے وہاں سے اچک لی تھی یہ خبر یا ان کو بھی کسی نہ کسی نے دی ہوگی تو وہ ضرور اپنے آپ کو دیکھیں. اس کا مطلب یہی تھا کہ ایک ڈائیورٹ کرنے کی بات تھی, تو میرا خیال ہے کہ چیک کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. اور یہ خبر باؤنس اسی لیے ہوئی ہے کہ وہ فوراً وہ ڈیٹس آ گئیں اور دورہ برطانیہ سے متعلق آ گئیں. اور اس دورہ برطانیہ میں کیونکہ یہ خبر تو کل پرسوں شاہین صہبائی صاحب بھی اس کو ٹویٹ کر چکے تھے باقاعدہ طور پہ اس دورے کے بارے میں. تو اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی ایک اسی طرح کا ہے کہ جب آپ واٹس ایپ پہ مس لیڈ کرتے ہیں تو میرے اپنے دوستوں کو جو میرے کولیگز ہیں صحافی بھائی ان کو میں ضرور کہوں گا کہ وہ خبر کو ذرا چیک کر لیا کریں اپنے ذرائع سے, بجائے اس کے کہ جیسے آئے وہ آگے دے دی. راولپنڈی ڈوب رہا ہے اس وقت, ایمرجنسی ہیپ لگا دی گئی راولپنڈی کے کچھ علاقوں میں خاص طور پہ. یہاں کہا جاتا ہے کہ پنڈی کو اتنا خوبصورت بنا دیا آپ نے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے بھی یا نہیں. تو میں چاچا ساجد نواز یاد آ رہے ہیں کہ ان کو بیچارے کو بلا وجہ پکڑا گیا, حالانکہ آواز خلق نکارہ خدا ہوتی ہے. تو یہ نہ تعریف کرتی تو زیادہ بہتر تھا, کیونکہ یہ جس طرف بھی جاتے ہیں وہ نحوستوں کے سائے جو ہیں اس طرف آ جاتے ہیں. اور یہی معاملہ پاپا اس وقت راولپنڈی میں ہے. ایسا سیلاب میں نے دیکھا تھا تقریباً پرویز مشرف صاحب کے دور میں آیا تھا, آج سے 18 سال پہلے, جی ہاں 20 سال پہلے آیا تھا, اور بہت ہی زیادہ خوفناک وہ سیلاب تھا. پنڈی اسی طریقے سے ڈوب گیا تھا, اور اس وقت بھی پریس کلب راولپنڈی کی چھت پہ پانی اتنا آ گیا تھا کہ راولپنڈی پریس کلب کی جو چھت ہے اس پہ گائے اوپر رہ گئی تھی اور پانی نیچے اتر گیا تھا اور کرین کے ذریعے اتاری گئی تھی. تو مسئلہ وہی ہے کہ یہ بہت پرانا مسئلہ چلا رہا ہے تو نالہ لئی کا, اور یہ قدرتی آفت ہوتی ہے, اور قدرتی آفت کو پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. جیسے خیبر پختونخوا میں جو ہوا تھا, وہ دریا میں جو کچھ ہمارے شہری جو ہیں وہ ڈوب کر بڑی اندھوناک طریقے سے ان کی وفات ہوئی تھی, تو اس پہ پالیٹکس کی گئی تھی. تو اگین میں یہی کہوں گا کہ یہ اس پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اب ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ کچھ اسلام آباد کی بھی کچھ سڑکیں ہیں محسن نقوی صاحب نے تعمیر کی تھیں, وہ بھی ان کا بھی پول کھل گیا ہے, کوئی برج بیٹھ گئے ہیں. یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اسی طریقے سے. تو ہمیں بہرحال بہت زیادہ افسوس بھی ہے جو متاثرہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. سر آخری سوال جاتے جاتے, کیونکہ obviously جو وقت بہت مشکل ہے جس طرح سے سیلاب کے حوالے سے صورتحال ہے, لیکن راولپنڈی کے ڈی سی نے ٹویٹ کیا اور 10:10 پر بتا رہے ہیں وہ کہ چھٹی ہے. لوگ آتے بیچارے بہت مشکل سے دفتروں کو دفاتر کو پہنچ چکے تھے, 10 بجے تو کوئی دفتر پہنچتا نہیں ہے. اس ٹائمنگز پر آپ کیا کہیں؟ بات یہ فریال کہ جب آبے کا آبا ہی بگڑا ہو نا, تو جب چیزیں ان سے ڈیوٹیز وہ لینی نہیں ہیں, ڈیوٹیز آپ نے لینی ہے دفعہ 144 کی, ڈیوٹیز آپ نے لینی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, ڈیوٹی آپ نے لینی ہے. سب کو کہا ہوا کہ بس آپ نے پی ٹی آئی کو فوکس کرنا ہے, پی ٹی آئی کو فوکس کرنا ہے, پی ٹی آئی کا نام بھی لے اس کو بھی فوکس کرنا ہے. ابھی میں سن رہا تھا مولانا مدنی صاحب کو, وہ بیچارے بہت پیارے کیوٹ سے ہیں, اور وہ بتا رہے تھے کہ جناب مجھ سے بھی اسٹامپ لکھوایا گیا کہ مریم بی بی کو کچھ نہیں کہنا. تو یہ اس طرح کی حرکتیں جب آپ کریں گے, بیوروکریسی سے اس طرح سے کام لیں گے, پالیس سے یہ کام لیں گے, اپنی ذاتی پالیس بنائیں گے, تو پھر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اسی طرح ہی کام کرتا ہے. جب آپ نے ان کو استعمال ہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کرنا ہے تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری کارکردگی کے ذریعے تو ہمیں کوئی نہ پروموشن ملنی ہے نہ پوسٹنگ ملنی ہے. تو یہ اسی کا اثر ہے, ورنہ تو بہت پہلے بتایا جاتا. لیکن میں ایک اور بات, اس سارے معاملے میں جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہے NDMA کی, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, اور یہ صوبوں میں بھی ہیں اور یہ مرکز میں بھی ہے. اس کا یہ کام ہے ون ونڈو آپریشن کرنا, اس کا کام ہے الرٹ جاری کرنا, اس کا کام ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنا, کیونکہ یہ برسات کا مہینہ ہے, اسی مہینے میں بارشیں ہوتی ہیں, اسی مہینے میں سیلاب نے آنا ہوتا ہے, اور اسی مہینے انہی دنوں میں بھارت کی طرف سے اگر کوئی پانی آنا ہے تو وہ بھی اس مہینے آئے گا.
تو NDM میں وہ کیا کر رہا ہے، اور ان کے پاس سارا ساز و سامان ہوتا ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، وہ ان کا محاسبہ کرنا چاہیے، ان کی طرف جانا چاہیے کہ ان کا ہے اصل میں یہ کام، یہ سارے معاملات کو ہینڈل کرنا، پری فلڈ بھی پوسٹ فلڈ بھی۔ چلیں سر، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کی ٹائم کے لیے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ آپ نے پروگرام سنا جی، آپ اپنے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، ضرور مجھے آگاہ کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کریں، اور بیل آئیکن بھی دبائیں، اور اپنی زیادہ سے زیادہ جو ہے میرا یہ چینل جو ہے شیئر کریں۔ میں نے ایک نیا چینل بھی بنایا ہے، اور صابر شاکر آفیشیل کے نام سے، اس کو بھی شیئر کریں، اس کو بھی لائک کریں، اس کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ میرا اور آپ کا تعلق برقرار رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔